پاکستان پر UAE کی ویزا پابندی فیصلہ انتظامی ہے یا سیاسی؟ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ متحدہ عرب امارات یعنی UAE نے پاکستان سمیت کئی ممالک کے شہریوں پر تفریحی ویزا اور ورک پرمٹ کے اجراء پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اسلام آباد میں UAE کے سفارت خانے کے مطابق یہ پابندی غیر معینہ مدت کے لیے ہے، جو کہ کورونا وائرس کی دوسری لہر کے پیش نظر لگائی گئی ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے ایک بیان میں کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی پاکستان سمیت 12 ممالک کے لیے نئی وزٹ ویزوں کے اجراء کی عارضی طور پر معطلی کے بارے میں علم ہوا ہے۔ ان کے بقول اس معطلی کا اطلاق پہلے سے جاری شدہ ویزوں پر عائد نہیں ہوگا۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ یہ اقدام کورونا کی دوسری لہر سے متعلق ہو سکتا ہے، وہ اس بارے میں اماراتی حکام سے تصدیق کر رہے ہیں۔ ویزا پالیسی میں تبدیلیوں کی وجہ سے اگرچہ کورونا وائرس کی دوسری لہر کے پیش نظر بتائی جا رہی ہے، تاہم سفارتی و سیاسی مبصرین اس عمل کو اسلام آباد اور UAE کے درمیان تعلقات میں سرد مہری سے تعبیر کر رہے ہیں۔ اگر پابندی کی فہرست والے 1 درجن ممالک کو دیکھا جائے تو ان میں بعض چھوٹے ممالک کے ساتھ وہ مسلم ممالک بھی شامل ہیں جو کہ اسلامی ممالک کی تنظیم OIC کے حوالے سے سعودی عرب امارات کے کردار کے ناقد رہے ہیں۔ اخبارات میں شائع فہرست کے مطابق جن ممالک پر پابندی لگائی گئی ہے ان میں افغانستان، عراق، شام، لبنان، لیبیا، کینیا، ایران، ترکی، یمن، تنزانیہ، صومالیہ اور پاکستان شامل ہیں۔ جن ممالک پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں ان کی فہرست میں بھارت شامل نہیں ہے، جو کہ 90 لاکھ مریضوں کے ساتھ کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ممالک میں دوسرے نمبر پر ہے، جبکہ مغربی ممالک کی آن ارائیول یعنی موقع پر ویزا اجرا کی سہولت بھی برقرار رہے گی۔ UAE عالمی سیاست میں پاکستان کی مکمل حمایت چاہتا ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ پاکستان کی خلیجی ریاستوں سے تعلقات میں پہلے جیسی گرم جوشی نہیں ہے، جو کہ 2018 میں وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے قیام کے وقت دیکھنے میں آئی تھی۔ دو طرفہ تعلقات میں تناؤ اس وقت پیدا ہوا جب وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ سال ملائیشیا میں ہونے والے کوالالمپور اسلامک سمٹ میں شرکت کی حامی بھری، تاہم سعودی عرب کے براہ راست تحفظات کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم اس کانفرنس میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی مسئلہ کشمیر پر OIC کے کردار پر تحفظات کا اظہار کیا تو پہلے سے سرد مہری کے شکار تعلقات میں مزید تناؤ دکھائی دینے لگا۔ خیال رہے کہ UAE کو سعودی عرب کے اہم اتحادی کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور امارات کے کسی سفارتی اقدام کو ریاض کی ناراضگی یا حمایت سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ جلیل عباس کہتے ہیں کہ کورونا وائرس کے باعث عالمی سطح پر معاشی سرگرمیوں میں سست روی آئی ہے اور اس کے باعث اگر پاکستانی ورکرز کو خلیجی ممالک میں کچھ مشکلات درپیش آتی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں لیا جانا چاہیے کہ باہمی تعلقات میں تناؤ ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے جلیل عباس کا کہنا تھا کہ UAE کی ویزا پابندیوں کے اخبارات کی حد تک علم ہے، تاہم دونوں ممالک کے تعلقات بہت گہری نوعیت کے ہیں۔ جلیل عباس جیلانی کہتے ہیں کہ پاکستان کے عرب ممالک بالخصوص سعودی عرب اور UAE کے ساتھ تعلقات کی نوعیت اہم ہے، جو کہ سیاسی و دفاعی معاہدوں کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر مشترکہ سفارتکاری کی حد تک ہیں۔ تجزیہ کار حسن عسکری کہتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات سعودی عرب کی طرح عالمی سیاست یا خلیج میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان چونکہ ان کی پالیسیوں میں مکمل طور پر ساتھ نہیں چل رہا، اس وجہ سے تنبیہ کی جا رہی ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ اگر پابندیوں کے ممالک کی فہرست کو دیکھا جائے تو زیادہ تر وہ ممالک شامل ہیں جو امارات کے خلیج میں سیاسی کردار میں اضافے کی راہ میں رکاوٹ ہیں یا ان کی پالیسی کے حامی نہیں ہیں۔ حسن عسکری کہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ سعودی عرب اور امارات کی ناراضگی کی ایک وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد نے قطر سے اپنے تعلقات کو بہتر کیا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے امور پر وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی علامہ طاہر اشرفی کہتے ہیں کہ کورونا وائرس کے باعث ویزا پابندی کو UAE کی پاکستان کے ساتھ تعلقات میں سرد مہری کے طور پر پیش کرنا بھارتی بیانیہ ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا ہے کہ پاکستانیوں پر ویزا پابندی امارات کا سیاسی فیصلہ نہیں ہے، بلکہ یہ مسائل کورونا وائرس کے باعث پیدا ہوئے ہیں جنہیں وزارت خارجہ کی سطح پر بات چیت سے حل کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی کا کہنا ہے کہ پاکستان کے عرب ممالک کے ساتھ تعلقات حالیہ برسوں میں سب سے بہترین ہے، جس کی مثال UAE کے ولی عہد محمد بن زائد کا گزشتہ سال 2 مرتبہ پاکستان کا دورہ کرنا ہے۔ عرب اتحادیوں کی ناراضگی مالی مشکلات میں اضافے کا سبب۔ واضح ہے کہ سعودی عرب 2018 کے آخر میں پاکستان کے 6 ارب 20 کروڑ ڈالر کی مالی پیکیج دیا تھا، جس میں 3 ارب ڈالرز کی نقد امداد اور 3 ارب 20 کروڑ ڈالرز کی سالانہ تیل و گیس کی مؤخر ادائیگیاں شامل تھیں۔ یہ معاہدہ 3 سال تک قابل توسیع تھا، تاہم اگست میں سعودی عرب نے فراہم کردہ 3 ارب ڈالرز میں سے 1 ارب ڈالرز کی واپسی کا تقاضا کیا تھا، جو کہ پاکستان نے چین سے حاصل کر کے ادا کیے تھے۔ سالانہ 3 ارب ڈالر کے ادھار تیل کا معاہدہ بھی معطل ہے۔ گزشتہ مالی سال میں پاکستان نے صرف 2.25 ارب ڈالر کی سہولت حاصل کی۔ ستمبر میں وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے پیٹرولیم ندیم بابر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ سعودی عرب سے ادھار پر تیل حاصل کرنے کے معاہدے کی بحالی پر بات چیت جاری ہے۔ حکومت پر امید ہے کہ نظر ثانی شدہ معاہدے کے ساتھ برادر اسلامی ملک سے تیل کی دوبارہ ترسیل کا جلد آغاز ہوگا۔
معاشی مشکلات کے شکار پاکستان کو آئندہ ماہ تک سعودی عرب کو بقیہ $2 ارب کی قرض ادائیگی کرنا ہوگی، جبکہ آئندہ سال کے آغاز پر متحدہ عرب امارات کو بھی $2 ارب ادا کرنے ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے مشرق وسطیٰ طاہر محمود اشرفی کہتے ہیں کہ پاکستان کو سعودی عرب کو دسمبر میں $2 ارب کی ادائیگی کرنی ہے، جس پر دوست ملک کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے۔